الحمد لله حمدا كثيرا أولا وآخرا، والصلاة والسلام على حبيبه دائما وسرمدا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا، والصلح خير. وأحضرت الأنفس الشح، وإن تحسنوا وتتقوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. صدق الله العظيم. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. سورہ نساء آیت نمبر 128 ہے. آیت کریمہ کا ترجمہ گزشتہ درس میں بھی ہم کر چکے ہیں، البتہ آیت کریمہ پہ تھوڑی سی گفتگو باقی رہ گئی تھی. فرمایا وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا. سورہ نساء 19واں رکوع ہے اور آیت نمبر 128. وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا. اگر کسی عورت کو اپنے شوہر کی طرف سے زیادتی او اعراضاً یا بیزاری کا اندیشہ ہو، فلا جناح علیہما ان یصلحا بینہما صلحا. تو ان میاں بیوی کے لیے اس میں کوئی مضائقہ نہیں ہے، کوئی ان پہ گناہ نہیں ہے، کوئی حرج نہیں ہے کہ وہ آپس کے اتفاق سے کسی قسم کی صلح کر لیں. والصلح خیر، اور صلح کر لینا بہتر ہے. وَأُحْضِرَتِ الْأَنفُسُ الشُّحَّ، اور انسانوں کے دل میں کچھ نہ کچھ لالچ کا مادہ تو رکھ ہی دیا گیا ہے. وَإِن تُحْسِنُوا، اور اگر تم احسان کرو، وَتَتَّقُوا، اور تقوی سے کام لو، فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا، تو اللہ اس سے جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اس سے پوری طرح باخبر ہے. امرأہ کے معنی عورت، خافت وہ ڈرے، واحد مؤنث غائب کا صیغہ ہے، اسے اندیشہ ہو، اسے خوف ہو، من بعلہا اپنے شوہر سے. بعل بدھ کو بھی کہا جاتا ہے، اور قرآن کریم میں خاوند شوہر کے معنی میں بھی یہ لفظ استعمال ہو چکا ہے. اب اسے اندیشہ ہے، ڈر ہے. نشوزن، نشوز کے معنی ہوتی ہیں زیادتی، ناموافقت، اور پیچھے بھی یہ لفظ اسی صورت میں گزر چکا. واللاتی تخافون نشوزہن، کہ وہ عورتیں جن کے نشوز سے تم ڈرتے ہو، خاوند کی نافرمانی سے تمہیں ڈر ہے. تو یہاں شوہر کی طرف سے نشوز سے مراد یعنی عورت کو ذلیل سمجھ کے یا ہم بستری ترک کر دینا، یا اس کے جو مصارف ہیں نان نفقہ وہ کم کر دینا، لاپرواہی، بدسلوکی وغیرہ. اور دوسرا لفظ ہے اعراضاً، بے رخی، کنارہ کشی اختیار کرنا، روگردانی کرنا. فلا جناح علیہما، کوئی گناہ نہیں ان دونوں پہ، ان دونوں کے لیے کوئی مضائقہ نہیں ہے اس میں. ان یصلحا، کہ وہ صلح کریں، آپ بینہما آپس میں، صلحاً صلح، کسی بھی قسم کی صلح وہ کر لیں. والصلح خیر، اور صلح کر لینا بہتر ہے. واحضرت الانفس، احضرت کے معنی وہ حاضر کی گئی، واحد مؤنث غائب مجہول کا صیغہ ہے، حاضر کی گئی ہے وہ. احضار کے معنی حاضر کرنے. الانفس نفس کی جمع. الشح خود غرضی، کنجوسی، بخل، حرص وغیرہ کو کہا جاتا ہے. ایسا بخل یعنی جس کے اندر حرص موجود ہو. تو احضرت الانفس الشح کے معنی ہے کہ انسانوں کے دل میں کچھ نہ کچھ لالچ کا مادہ تو رکھ ہی دیا گیا. وَإِن تُحْسِنُوا، اور اگر تم احسان کرو یعنی کسی کے حق سے بڑھ کر اسے دے دو، وہ جتنا حقدار نہ ہو اس سے زیادہ تم اگر اسے دے دو. وَتَتَّقُوا،
اور خدا خوفی اختیار کرو، اللہ کی نافرمانی سے بچو۔ فإن اللہ کان بما تعملون خبیرا، یقیناً تم جو کچھ بھی کرو گے اللہ اس سے پوری طرح باخبر ہے۔ تو یہاں آیت کریمہ میں اس بات کا ذکر ہے کہ اگر کسی عورت کو ڈر ہو اپنے شوہر کی طرف سے نشوز یا اعراض کا، زیادتی کا یا بیزاری کا، اگر اسے ڈر ہے تو وہ یہ اگر آپس میں صلح کر لیں کسی بھی چیز پہ، کسی طرح کا صلح کرنا، تو فرمائے اس میں ان کے لیے کوئی گناہ نہیں ہے، کوئی حرج نہیں ہے ان کے لیے۔ اب اس صلح کرنے سے کیا مراد ہے، یا یہاں جو فرمایا کہ میاں بیوی جو ہیں عورت کو ڈر ہے، تو اس صورت میں آیا یہ عورت کے لیے صلح کرنے سے کیا مراد ہے؟ تو یہاں پہ کئی واقعات، جس طرح میں نے اشارہ کیا تھا کہ تفسیر مظہری کے اندر کچھ احادیث نقل کی گئی ہیں۔ حضرت سعید ابن مسیب رحمہ اللہ ان کا بیان ہے، وہ فرماتے ہیں کہ محمد ابن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی حضرت رافع ابن خدیج رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں تھی، اور حضرت رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بیوی یعنی کسی بات کی وجہ سے وہ پسند نہیں تھی، یعنی کوئی بھی ایسی بات اس میں نہیں تھی کہ جس وجہ سے وہ انہیں پسند ہو، وہ ان سے محبت رکھے۔ تو اب علماء نے لکھا کہ نہیں معلوم کہ اس کی جو ناپسندیدگی کی وجہ تھی یا تو بیوی کی پیرانہ سالی تھی، اس کا بڑھاپا تھا، یا کوئی اور وجہ تھی۔ تو حضرت رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے اپنی بیوی محمد ابن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی کو طلاق دینے کا ارادہ کیا۔ بیوی نے کہا کہ مجھے طلاق نہ دو، اور میری باری جو ہے اس کا تمہیں اختیار ہے کہ تم جتنی چاہو جس طرح چاہو میرے لیے مقرر کر دو۔ تو حضرت سعید ابن مسیب رحمہ اللہ وہ فرماتے ہیں اس پر اللہ سبحانہ وتعالی نے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی۔ امام بغوی رحمہ اللہ جو قرآن کریم کے بڑے مفسر ہیں، محدث بھی ہیں، انہوں نے لکھا ہے کہ عمرہ نامی ایک عورت، ان کے متعلق صحابیہ، ان کے بارے میں اس آیت کا نزول ہوا کہ خویلہ بنت محمد ابن مسلمہ رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے شوہر اسد ابن ربی، بعض کہتے ہیں کہ یہ ان کے بارے میں اس آیت کریمہ کا نزول ہوا۔ اور جس طرح ہم نے اوپر پڑھ لیا کہ رافع ابن خدیج رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک روایت یہ بھی ہے کہ ان کے بارے میں یہ آیت کریمہ نازل ہوئی کہ جنہوں نے محمد ابن مسلمہ، حضرت محمد ابن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی کا نام خویلہ تھا، تو جوان تھی، انہوں نے شادی کر لی، جب وہ بوڑھی ہو گئی تو وہ ان کو طلاق دینے کا انہوں نے ارادہ کیا۔ تو ان کی جو گھر والی تھی اس نے کہا کہ تم اس طرح کرو کہ میرے ساتھ اس بات پہ صلح کر لو، یعنی میری جو باری ہے تو وہ تم اگر کسی اور کو دینا چاہتے ہو تو اور کسی اور کو دے دو۔ تو اب یہاں پہ اس طرح کے حالات میں کہ بھئی میاں بیوی کے درمیان کسی وجہ سے ناچاقی ہے، وہ ایک دوسرے کو کسی وجہ سے ناپسند نہیں کر رہے، یا شوہر بیوی کو پسند نہیں کر رہا یا بیوی شوہر کو، تو اس صورت میں شریعت نے، قرآن کریم نے ان کے لیے ایک ضابطہ بتایا کہ بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ غیر اختیاری طور پہ میاں بیوی ان کے درمیان تعلقات وہ کشیدہ ہو جاتے ہیں، اور ہر فریق جو ہے وہ اپنی جگہ پہ معذور سمجھا جاتا ہے، شوہر یا بیوی وہ دونوں معذور ہوتے ہیں کیونکہ وہ غیر اختیاری طور پہ ان کے درمیان اس طرح کے حالات پیدا ہو جاتے ہیں، اور ان کی باہمی تلخی کی وجہ سے اس بات کا بھی اندیشہ ہوتا ہے، ڈر ہوتا ہے کہ وہ ایک دوسرے کے حقوق کی ادائیگی میں کوتاہی کریں گے، یا خدا نخواستہ شوہر وہ بیوی پہ ظلم کرے گا، یا بیوی ہے وہ اپنے شوہر کے حقوق کی ادائیگی میں کوتاہی کرے گی۔ تو اس صورت میں قرآن کریم نے فرمایا کہ بھئی اگر تم رکھنا چاہتے ہو تو تب بھی جس طرح سورہ بقرہ میں ہم نے پڑھا فَإِمْسَاكُمْ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ، دستور کے مطابق اس کے پورے حقوق ادا کرتے ہوئے اسے رکھو، اور اگر خدا نخواستہ اس طرح کی کوئی صورتحال ہو تو اس میں تسریح بإحسان، خوش اسلوبی کے ساتھ اسے آزاد کر دو، تاکہ یعنی جو زندگی تم نے ایک دوسرے کے ساتھ گزاری ہے وہ بھی اللہ سبحانہ وتعالی کی اطاعت میں ہو، اور جو اب ایک دوسرے سے آپ الگ ہو رہے ہیں تو اس صورت کے اندر بھی اس طرح ہو کہ ایک دوسرے پہ ظلم نہ کریں۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ایک واقعہ آتا ہے کہ انہوں نے اپنی گھر والی کو طلاق دینے کا ارادہ کیا، تو اپنے بھائی سے مشورہ کیا کہ جی میں طلاق دینا چاہتا ہوں۔ انہوں نے وجہ پوچھی تو انہوں نے کہا کہ اس کے اندر یعنی کچھ عیوب ہیں
جو مجھے پسند نہیں ہے، اس وجہ سے میں طلاق دینا چاہتا ہوں۔ تو ان کے بھائی نے فرمایا کہ آپ مجھے بتائیں وہ عیوب کیا ہیں؟ تو انہوں نے کہا میں اپنی گھر والی کے جو عیوب ہیں وہ تمہیں نہیں بتا سکتا، تمہارے سامنے ان کا ذکر نہیں کر سکتا، کیونکہ وہ میری عزت ہے، وہ میرے حرم میں ہے۔ تو کہتے ہیں بعد میں انہوں نے طلاق دے دی۔ جب طلاق کے بعد پھر ان سے بھائی نے پوچھا کہ جی کن وجوہات کی بنا پہ، کن عیوب کی بنا پہ آپ نے طلاق دی؟ تو وہ فرمانے لگے کہ میں پہلے جب میری بیوی تھی تو تب میں اس کے عیوب کو بیان نہیں کر سکتا تھا، باوجود اس کے کہ وہ میری بیوی تھی، لیکن اب تو وہ ایک اجنبی عورت ہے، اب اس کے بارے میں کوئی بات کرنا نہیں چاہتا۔ تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں کہ بھئی اگر زندگی گزارنے ایک ساتھ تو تب بھی اچھے طریقے سے، اور اگر چھوڑ لیں تو خوش اسلوبی کے ساتھ۔ اور اسی میں قرآن نے فرمایا کہ اگر وہ میاں بیوی خدا نخواستہ شوہر طلاق دینا چاہتے ہیں اور بیوی وہ اس کے پاس رہنا چاہتی ہے تو اسے چاہیے کہ وہ اس کے ساتھ صلح کرے۔ وَأُحْضِرَتِ الْأَنفُسُ الشُّحَّ، فرمایا کہ ہرس یہ تمام نفوس کے سامنے دھری رہتی ہے۔ ہر شخص کے اندر ہرس موجود ہے، دنیاوی ہرس ہے اور دیگر جو چیزیں ان کی ہرس موجود ہے۔ تو لہذا عورت کو چاہیے کہ وہ اس موقع پہ یا تو اپنا جو کل مہر ہے وہ معاف کرے، یا بعض مہر وہ چھوڑ دے، یا دوسرے جو اس کے حقوق ہیں اس کا مطالبہ چھوڑ دے۔ تو اس صورت میں اب شوہر کے لیے اس کے رکھنے میں کوئی مشکل نہیں ہوگی، لہذا مصالحت کی وجہ سے ان کی جو زندگی ہے وہ آسان ہو جائے گی۔ اور یہ جو یہاں پہ فرمایا ان یصلح بینہما صلح، آیت کریمہ کا یہ ٹکڑا کہ فلا جناح علیہما ان یصلح بینہما صلح، کہ وہ آپس میں صلح کر لیں۔ یہاں بھی قرآن کریم نے اس نقطے کی طرف اشارہ کیا کہ میاں بیوی دونوں آپس میں کسی صورت پر مصالحت کریں۔ مطلب یہ ہے بینہما کہ اس لفظ سے یہ پتہ چلتا ہے کہ میاں بیوی کے جو معاملات ہیں اس میں یعنی کسی تیسرے شخص کو دخیل نہیں ہونا چاہیے، اس کو دخل اندازی نہیں کرنی چاہیے۔ وہ یعنی نہ میاں بیوی اپنے معاملات میں کسی اور کو انوالو کریں اور نہ کسی اور شخص کے لیے یہ بات مناسب ہے کہ وہ ان کے درمیان داخل ہو جائے۔ یہاں تک کہ علماء نے لکھا ہے کہ چھوٹی چھوٹی باتوں میں ان کے جو والدین ہیں اگر خدا نخواستہ ان دونوں میں سے کوئی بے وقوفی کرے اور والدین تک بات پہنچائے تو والدین کو بھی چاہیے کہ وہ انہیں کہے کہ تم اپنے معاملات جو ہے وہ خود حل کرو، وہ ان میں دخل اندازی نہ کرے، تاکہ ان کے جو عیوب، میاں کے عیوب یا بیوی کے عیوب، وہ ان دونوں کے علاوہ کسی تیسرے شخص کے سامنے ظاہر نہ ہو۔ تو اس لیے فرمائیں ان یصلح بینہما، وہ آپس میں صلح کریں۔ والصلح خیر، اور صلح کے اندر خیر ہے۔ اس بات پہ بھی صلح ہو جائے اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بہتری رکھی ہے، اس کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خیر رکھا ہے۔ وَإِن تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا، بعض حضرات وہ فرماتے ہیں چونکہ یہ مذکر کے صیغے ہیں تحسنوا وتتقوا، تو فرماتے ہیں اس سے مخاطب جو ہیں وہ مرد حضرات ہیں کہ اگر تم احسان کرو اور خدا خوفی اختیار کرو اور جو عالی ظرفی ہے اس سے کام لو تو یہ تمہارے حق میں بہتر ہے۔ مفتی شفیع رحمہ اللہ وہ فرماتے ہیں یہ چونکہ الفاظ عام ہیں اور قرآن کریم میں جہاں کہیں بھی چاہے صیغے وہ مرد ہی کے ہوں لیکن اس کے نیچے خواتین جو ہیں وہ بھی داخل ہوتی ہیں، تو لہذا خلاصہ اس آیت کریمہ کا یہ ہے کہ شوہر جب یہ دیکھے کہ کسی وجہ سے اس کا دل اپنی بیوی سے نہیں ملتا اور اس کے حقوق پورے نہیں ہوتے، تو جہاں تک بیوی کے اختیاری معاملات کا تعلق ہے تو ان میں تو اس کی اصلاح کی کوشش کرے، اور تنبیہ کے لیے عارضی طور پر بے رخی یا زبانی تنبیہ، یا جس طرح پیچھے ہم پڑھ چکے ہیں کہ بستر کی علیحدگی، یا بوقت مجبوری معمولی مار پیٹ اگر کرنا پڑے تو شریعت نے اس کو اجازت دی ہے۔ اور اگر ساری کوششوں کے باوجود اگر وہ اصلاح سے مایوس ہو جائے یا معاملہ کوئی ایسا ہو کہ جس کا درست کرنا عورت کے اختیار ہی میں نہیں ہے، تو اب اس کو قانون نے شریعت نے اسے یہ حق دیا ہے کہ پہلی صورت میں تو خوش اسلوبی کے ساتھ بغیر کسی لڑائی جھگڑے کے طلاق دے کر آزاد کر دے، لیکن اگر وہ اس کے تعلق کو اسی حالت میں نبھائے اور اپنے جو حقوق ہیں اس کو نظر انداز کرے اور اس کے حقوق اسے یعنی پورے ادا کرے تو یہ اس کے لیے افضل ہے، یہ اس کے لیے بہتر ہے، ثواب کا باعث ہے۔ بہت سارے ایسے اولیاء اللہ ان کے واقعات ہیں
کہ جب ان سے پوچھا گیا کہ بھئی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو یہ ولایت کیسے عطا کی، یہ عظیم جو مقام ہے یہ کیسے عطا کیا، تو وہ جواب دیا کرتے تھے کہ یہ میری بیوی کی وجہ سے. اور یعنی لکھا ہے کتابوں میں کہ ان کی جو بیویاں تھیں تو وہ ان کے حوالے سے اچھی نہیں تھی، ان کے حقوق میں کوتاہی کیا کرتی تھیں یا سخت مزاج تھیں، گستاخی کیا کرتی تھیں. حضرت مرزا مظہر جان جانا رحمہ اللہ ہندوستان کے بہت بڑے اللہ کے ولی بزرگ، تفسیر مظہری جو لکھی ہے قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمہ اللہ، یہ انہی کے خلیفہ مجاز ہیں اور انہوں نے اپنے شیخ کے نام پہ یہ تفسیر مظہری لکھی ہے. حضرت مرزا مظہر جان جانا ان کا نام. تو ان کی گھر والی بہت زیادہ حد سے زیادہ نفیس طبع تھے، چھوٹی چھوٹی بات پہ پریشان ہو جایا کرتے تھے، لیکن اس کے باوجود جو ان کی گھر والی جو تھی تو وہ یعنی سخت مزاج تھی. تو جب حضرت سے پوچھا گیا کہ حضرت آپ طلاق کیوں نہیں دیتے، تو وہ فرمایا کرتے تھے کہ بھئی مجھے یوں لگ رہا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مجھے یہ ولایت ان کے ساتھ گزارا کرنے کی وجہ سے دی. یہ تو ہوا مرد کا معاملہ. اب اگر معاملہ برعکس ہو کہ مرد جو ہے وہ حقوق واجبہ ادا نہیں کرتا، یا جو عورت ہے اس کو اپنا شوہر پسند نہیں ہے کسی عیب کی وجہ سے، تو اس صورت میں اب عورت وہ آزادی چاہتی ہے، تو اگر شوہر جو ہے وہ آزاد کرنے پہ راضی ہے تو معاملہ آسان ہے کہ وہ اس کو طلاق دے دے اور اس کو یعنی رہا کر دے. اور دوسری صورت یہ ہے کہ اگر شوہر وہ یعنی رہا کرنا نہیں چاہتا، طلاق دینا نہیں چاہتا، حقوق بھی ادا نہیں کرتا، تو اس صورت میں شریعت نے عورت کو یہ حق دیا ہے کہ وہ اسلامی عدالت سے اپنی آزادی کا مطالبہ کرے، یعنی جو خلا ہے، شرعی جو خلا ہے وہ خلا اختیار کرے. اور اگر وہی عورت وہ اپنے شوہر کی بے رخی اور کجروی اس پہ صبر کرے اور اپنے حقوق کا مطالبہ چھوڑ دے اور اسی طرح اس کے ساتھ نباہ کرے تو اور شوہر کے جو حقوق ہیں اس کو ادا کرے، تو علماء نے لکھا یہ اس کے لیے افضل، اعلیٰ اور موجب ثواب عظیم ہے. تو یہ یہاں جو فرمایا یصلح بینہما صلحا والصلح خیر، کہ اگر یہ آپس میں صلح کریں تو یہ بہت وَإِن تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا، اگر تم احسان کرو اور اللہ کا خوف اپنے دل میں رکھو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے. شوہر سے بھی کہا جا رہا ہے اور بیوی سے بھی کہا جا رہا ہے. اس کے بعد فرمائیں وَلَن تَسْتَطِيعُوا أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ، عورتوں کے درمیان مکمل برابری رکھنا یہ تمہارے بس میں نہیں. وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ، وَلَوْ حَرَصْتُمْ چاہے تم ایسا چاہتے بھی ہو، فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ البتہ کسی ایک کی طرف پورے نہ جھک جاؤ. فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ اور دوسری کو ایسا بنا کر چھوڑ دو کہ جیسے بیچ میں لٹکی ہوئی چیز. وَإِن تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا اور اگر تم اصلاح اور تقوی سے کام لوگے فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا، یقین رکھو اللہ بہت بخشنے والا بڑا مہربان ہے. وَلَن تَسْتَطِيعُوا تم ہرگز یعنی نہیں کر سکتے، تم ہرگز استطاعت نہیں رکھو گے، تم میں طاقت موجود نہیں ہے برابری کرنا عورتوں کے درمیان، یہ تمہارے بس میں نہیں. طوعن کے معنی ہوتے ہیں استطاعت، طاقت. لا يستطيعون نصر انفسهم قرآن کریم میں دوسری جگہ بھی ہے کہ وہ نہ تو آپ اپنی مدد کر سکتے ہیں. تو ولن تستطيعوا تم ہرگز یعنی عورتوں کے درمیان مکمل برابری رکھنا یہ تمہارے بس میں نہیں ہے. ان تعدلوا یہ کہ تم عدل کرو، عدل و انصاف سے کام لو، پورا انصاف کرو بین النساء عورتوں کے درمیان. ولو حرصتم اگرچہ تم یعنی اس کا حرص بھی رکھو، تم ایسا چاہو بھی تب بھی تم عورتوں کے درمیان برابری نہیں کر سکتے. فلا تمیلوا کل المیل، مال یمیل میلن کے معنی ہے مائل ہو جانا. اب یہ مختلف معنی دیتا ہے، عربی میں اکثر اس طرح ہوتا ہے قرآن کریم میں، اس کے بعد جو صلہ آتا ہے اس کی وجہ سے معنی بدل جاتا ہے. صلہ کا مطلب اس کے بعد حروف جارہ میں سے کوئی ایک حرف آ جاتا ہے. مثلا اگر مال اعلی ہے تو اس کے معنی ہے مخالفت کی طرف مائل ہونا، یعنی مکمل بے تعلقی اختیار مت کرو. فلا تمیلوا
کل المیل فتذروها کالمعلقہ. اور اسی طرح دوسرا لفظ یعنی اس کے بعد صلہ اگر الا آ جائے تو اس کے معنی ہوتے ہیں کسی سے رغبت کی خاطر اس کی طرف مائل ہو جانا، اور اگر عن کا لفظ آ جائے تو اس کے معنی بھی روگردانی کرنا. تو یہاں پر میں فلا تمیلوا کل المیل، تم مکمل ایک عورت کی طرف مائل نہ ہو جاؤ، اس کی طرف یعنی پورے کے پورے نہ جھک جاؤ. فتذروها کہ پس تم چھوڑ دو اس دوسری عورت کو کالمعلقۃ لٹکی ہوئی، تم اس کو چھوڑ دو. المعلقہ اس میں مفعول کا صیغہ ہے، لٹکائی گئی، نہ ادھر کی اور نہ ادھر، یعنی نہ اس کو بیوی بنائے اور نہ اسے آزاد کرے. وَإِن تُصْلِحُوا اور اگر تم صلح کرو، اصلاح کرو، وَتَتَّقُوا تقوی سے کام لو، فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا یقین رکھو اللہ بہت بخشنے والا بڑا مہربان ہے. تو یہاں فرمایا کہ تم مکمل اگر چاہو بھی تب بھی تم عورتوں کے درمیان انصاف نہیں کر سکتے. تو پہلی بات یہاں یہ سمجھنے کی ہے کہ یہاں جو فرمایا ان تعدلوا، اس عدل سے مراد کیا ہے؟ اس عدل سے مراد علماء نے لکھا ہے کہ مساوات ان چیزوں میں کہ جو غیر اختیاری امور ہیں، جو چیز بندے کے اختیار میں نہیں، کسی کی طرف دلی میلان، دلی محبت، تو یہ انسان کے اختیار میں نہیں ہے. تو یہاں پہ عدل و انصاف سے مراد وہ غیر اختیاری امور کے اندر مساوات ہے، دلی کیفیات ہیں، محبت اور رغبت ہے. تو ایسی مساوات کامل وہ عام طور پہ والدین تک وہ اپنی اولاد کے ساتھ بھی عادتاً جو ہے تمام اولاد کے ساتھ اس طرح کا عدل و انصاف کا معاملہ نہیں رکھ سکتے. بعض اولاد سے دلی محبت زیادہ ہوتی ہے، بعض سے کم ہوتی ہے، باوجود اس کے کہ جو ظاہری اشیاء ہیں، مال وغیرہ وغیرہ، ان میں بندہ اولاد کے درمیان برابری کرتا ہے، لیکن دلی محبت وہ بندے کے اختیار میں نہیں ہوتی. اور تقریباً تمام حضرات مفسرین کرام انہوں نے یہاں پہ ان تعدلوا کا یہی معنی یعنی غیر اختیاری امور کے اندر مساوات، برابری اور عدل. کیونکہ اگر یہ معنی ہم نہیں لیں گے تو پھر قرآن کریم کی دو آیات کے اندر تضاد آ جائے گا. ایک تو یہی آیت کریمہ کہ جس میں فرمایا کہ تم بالکل عدل نہیں کر سکو گے، اور دوسری آیت کریمہ اسی سورہ نساء کی آیت نمبر 3 فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ کہ تم نکاح کرو عورتوں کے ساتھ، دو کے ساتھ، تین کے ساتھ، چار کے ساتھ. وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً اگر تمہیں اندیشہ ہو کہ تم عدل نہیں کر سکو گے پھر ایک نکاح کرو. تو وہاں حکم دیا کہ اگر عدل نہیں کر سکو گے تو ایک نکاح کرو. تو اب یہاں پہ کہا جا رہا ہے کہ تم عدل کر ہی نہیں سکتے، تو پھر وہاں پہ کیوں فرمایا کہ اگر عدل نہیں کر سکتے ایک نکاح کرو؟ تو اس لیے علماء نے لکھا کہ وہاں عدل سے مراد ہیں ظاہری چیزوں میں، ان کی نان نفقے کے اندر، ان کے لباس کے اندر، ان کے خوراک کے اندر، اور اسی طرح عورتوں کے ساتھ شباشی جو ہے اس کے اندر برابری وہ لازمی ہے. کیونکہ نبی علیہ السلام کی ایک حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یقسم بین النساء عورتوں کے درمیان، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ازواج مطہرات کے درمیان انصاف کیا کرتے تھے، تمام چیزیں برابر برابر تقسیم کی. وَيَقُولُ اور اس کے باوجود، اتنے انصاف کے باوجود نبی علیہ السلام فرمایا کرتے تھے اللہم ھذا قسمی فیما املک کہ اللہ یہ میری تقسیم ہے، میرا عدل و انصاف ہے کہ جو میری ملکیت میں ہے، جس کا میں مالک ہوں. فلا تؤاخذنی کہ اللہ میرا مؤاخذہ نہ کیجیے، فیما تملک جو آپ کے اختیار میں ہے، ولا املک اور میرے اختیار میں نہیں. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نبی علیہ السلام کی باقی ازواج مطہرات کے مقابلے میں دلی محبت وہ زیادہ تھی. تو فرمایا کہ جو میری دلی کیفیات ہیں، دلی محبت ہے اللہ، میں اس کا مالک نہیں ہوں، اس کا مالک تو ہے، لہذا اس میں مجھے نہ پکڑیے اور اس میں میرا مواخذہ نہ کیجیے. اور باقی جو ظاہری تقسیم ہے تو اس میں اے اللہ میں نے اپنی تمام ازواج کے درمیان برابری کی ہے. تو یہاں اسی حوالے سے فرمایا گیا کہ بھئی تم عدل نہیں کر سکو گے دلی کیفیات میں. اور یہیں سے ایک جو اعتراض ہے اس کا جواب بھی ہو جاتا ہے کہ کچھ حضرات نے اس آیت سے یعنی تعدد ازواج کے خلاف غلط استدلال کیا ہے. وہ یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ سورہ نساء کی آیت میں یہ حکم دیا کہ اگر چند بیویوں میں مساوات نہ کر سکو تو پھر ایک ہی نکاح پر قناعت کرو، جس طرح سورہ نساء آیت نمبر 3 میں فرمائے کہ اگر زیادہ بیویوں کے درمیان تم انصاف نہیں کر سکتے تو ایک نکاح کرو.
دوسرا نکاح نہ کرو۔ اور اس دوسری آیت میں یہ بتایا کہ تم دو بیویوں میں مساوات کر ہی نہیں سکتے، یہ ممکن ہی نہیں ہے، تو اس لیے وہ کہتے ہیں کہ نتیجہ یہ نکل آیا کہ دو بیویوں کو نکاح میں رکھنا ہی جائز نہیں۔ تو وہ لوگ اس سے بعض جو جدت پسند ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں جی، شریعت نے صرف ایک نکاح کی اجازت دی ہے اور ایک سے زیادہ نکاح اس کی اجازت نہیں دی، تو یہ ان کا استدلال جو ہے یہ بالکل غلط ہے۔ وجہ یہ ہے کہ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً، وہاں پہ وہ جو فرمایا گیا تو وہ یعنی ان چیزوں کے اندر عدل و انصاف اور برابری کا حکم ہے کہ جو بندے کے اختیار میں ہے، اور یہاں جو فرمایا کہ تم کر ہی نہیں سکتے انصاف تو ان چیزوں میں جو غیر اختیاری امور ہیں۔ اور قرآن کریم میں اور اسی طرح حدیث میں کئی جگہوں پہ سے پتہ چلتا ہے کہ ایک سے زیادہ نکاح کرنا وہ جائز ہے۔ آیت کریمہ ہم پڑھ چکے اسی صورت میں، چوتھے پارے کی آخری آیت، حرمت علیکم امہاتکم و بناتکم، کہ حرام ہیں تم پہ تمہاری مائیں اور تمہاری بہنیں، اور اسی میں فرمایا وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ، دو بہنوں کو نکاح میں جمع کرنا یہ بھی حرام ہے، دو بہنوں کو ایک شخص اپنے نکاح میں جمع کرے یہ بھی حرام۔ تو اب چاہیے تو یہ تھا کہ اگر دو عورتوں سے ہی نکاح نہیں ہو سکتا ایک کے بعد دوسری عورت سے، تو پھر قرآن یوں کہتا وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ امْرَأَتَيْنِ، کہ مطلقاً دو عورتوں کو نکاح میں جمع رکھنا ہی حرام ہے، لیکن قرآن نے یہ نہیں فرمایا، بلکہ فرمایا ان تجمعوا بین الاختین، کہ دو بہنوں کو ایک نکاح میں جمع کرنا یہ ناجائز ہے۔ ہاں اس کے علاوہ کسی اور عورت کو، دو عورتوں کو آپ نکاح میں رکھنا چاہتے ہیں تو اس کی اجازت۔ تو لہٰذا یہ جو استدلال ہے یہ بالکل ان کا غلط ہے، اور وہاں ظاہری جو عدل ہے اس کا ذکر ہے، اور یہاں جو دلی عدل و انصاف ہے اس کا ذکر ہے۔ وَلَن تَسْتَطِيعُوا أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ، اور ہرگز تم عورتوں کے درمیان مکمل برابری نہیں کر سکتے، عورتوں کے درمیان مکمل برابری رکھنا تو تمہارے بس میں نہیں۔ وَلَوْ حَرَصْتُمْ، چاہے تم ایسا چاہتے بھی ہو، فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ، ہاں البتہ کسی ایک کی طرف پورے نہ جھک جاؤ۔ دو عورتوں کے درمیان، اب یہاں بھی قرآن نے اسی طرف آیت کریمہ سے پتہ چلتا ہے کہ ایک سے زیادہ شادیوں کی اجازت ہے کہ ایک کی طرف پورے نہ جھک جاؤ۔ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ، کہ دوسرے کو تم یعنی ایسا بنا کر چھوڑ دو جیسے کوئی بیچ میں لٹکی ہوئی چیز ہو، کہ نہ اس کے حقوق ادا کیے جا رہے ہیں، نہ اسے طلاق دی جا رہی ہے، اور نہ ہی اس کے ساتھ اس طرح کا نباہ کیا جا رہا ہے جیسے بیوی کے ساتھ کیے جاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے دو شادیاں کی اور اس نے ان دونوں میں سے کسی ایک کو معلقہ ہی چھوڑ دیا، بس بیچ میں لٹکی ہوئی، نہ اسے طلاق دے رہا ہے، آزاد کر رہا ہے، اور نہ اس کے حقوق ادا کر رہا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل قیامت کے دن اس حال میں آئے گا کہ اس کا جو آدھا حصہ ہے، بدن کا آدھا حصہ، وہ ساقط ہوگا۔ بعض علماء نے اس کا ترجمہ کیا اس کا جو ایک طرف ہے وہ ایک طرف جو ہے وہ جھکا ہوا ہوگا۔ بعض علماء فرماتے ہیں کہ ایک طرف اس کا ساقط ہوگا ہی نہیں، کیونکہ اس نے دو بیویوں کے درمیان انصاف نہیں کیا۔ وَإِن تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا، اور اگر تم اصلاح اور تقوی سے کام لوگے۔ نکاح کے معاملے میں اکثر قرآن کریم میں جہاں کہیں بھی ہم دیکھیں، پہلے بھی میں بات عرض کر چکا ہوں کہ خطبہ نکاح کے اندر جو 3 آیات پڑھی جاتی ہیں جن کا پڑھنا سنت ہے، سورہ آل عمران کی آیت کریمہ اور سورہ نساء کی پہلی آیت اور سورہ احزاب کے آخری رکوع کی آیت، تو تینوں آیات میں کہیں بھی نکاح کا ذکر نہیں ہے، حالانکہ وہ نکاح کے خطبے میں پڑھی جاتی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا۔ وہاں اگر ذکر ہے ان 3 آیات میں تو تقوی کا ذکر ہے، اتقوا اللہ حق تقاتی، اور اسی طرح اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، اور اسی طرح سورہ نساء میں یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها، اور آخر میں پھر واتقوا اللہ الذی تساءلون به والارحام۔ تو یہاں بھی فرمایا وَإِن تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا، اگر تم اصلاح اور تقوی سے کام لوگے تو ان اللہ کان غفور الرحیم، یقین رکھو اللہ بہت بخشنے والا بڑا مہربان ہے، کہ اگر تمہارے آپس میں حقوق کے اندر کوئی کوتاہی ہو گئی، کمی رہ گئی، تو یقیناً اللہ بہت بخشنے والا اور رحیمہ بڑا مہربان ہے۔ وَإِن يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِّن سَعَتِهِ، اگر دونوں جدا ہی ہو جائیں، یغنی اللہ کلا من سعتی، تو اللہ اپنی قدرت اور رحمت کی وسعت سے دونوں کو ایک دوسرے کی حاجت سے بے نیاز کر دے گا۔ وکان اللہ واسعا حکیما، اللہ بڑی وسعتوں والا، بڑی حکمت والا ہے۔
وَإِن يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِّن سَعَتِهِ، اگر یہ دونوں الگ ہی ہو جائیں، جہاں پہ طلاق وہ ناگزیر ہو گیا کہ اب فریقین وہ کسی صورت میں بھی ایک دوسرے کے ساتھ ان کا نباہ نہیں ہو سکتا، تو اس وقت بعض اوقات ذہن کے اندر یہ خیال آتا ہے کہ بھئی اگر شوہر ہے تو وہ سوچتا ہے کہ ہمارا نباہ تو نہیں ہو سکتا، ہر وقت لڑائی جھگڑے ہیں، ایک دوسرے کے حقوق میں بھی کوتاہی کرتے ہیں، لیکن اگر میں طلاق دوں گا تو میرے بچوں کا کیا ہوگا، ان بچوں کی پرورش کا کیا ہوگا؟ یا اسی طرح عورت وہ کہتی ہے میں طلاق تو نہیں لینا چاہتی لیکن میں جو ہے اچھے طریقے سے شوہر کے ساتھ وہ اس اسلوبی کے ساتھ زندگی بھی نہیں گزار سکتی، تو صورت میں قرآن نے فرمایا ان یتفرقا یغن اللہ کلا من سعتہ، اگرچہ تمہارے ذہنوں میں اس طرح کی باتیں ہوں گی لیکن فرمایا یعنی ان دونوں میاں بیوی ان کو تسلی دی گئی کہ بھئی تم اس سے پریشان نہ ہو، تمہیں پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں، اللہ تعالی ہر ایک کو دوسرے سے مستغنی فرما دیں گے، کہ اگر ایک دوسرے بعض اوقات یوں بھی ہو جاتا ہے کہ میاں بیوی میں بڑی محبت ہے لیکن کسی وجہ سے طلاق دے دیتے ہیں اور اس کے بعد پھر وہ یعنی باوجود اس کے کہ 3 طلاقیں دیں اور پھر ایک دوسرے کے ساتھ رہتے ہیں، وجہ یہ بتاتے ہیں کہ یہ ایک دوسرے سے بہت زیادہ محبت ہے، کیسے الگ ہو جائیں؟ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ یغنی اللہ کلا من سعتہ، ہر ایک کو اللہ اپنی قدرت اور رحمت کی وسعت سے یعنی ایک دوسرے کی حاجت سے بے نیاز کر دے گا، مستغنی فرما دیں گے۔ عورت کے لیے اس کو بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ دوسرا ٹھکانہ اور دوسرا کفالت کا جو ذریعہ ہے وہ عطا فرمائیں گے، اور مرد کے لیے بھی دوسری عورت اس کو مل جائے گی۔ تو اللہ تعالیٰ کی قدرت وہ بڑی وسیع ہے، اس سے مایوس ہونے کی کوئی وجہ نہیں۔ تو اس لیے فرمایا کہ اگر ان یتفرقا یغنی اللہ کلا من سعتہ، اگر وہ دونوں الگ ہو جائیں، یتفرقا وہ دونوں الگ ہو جائیں، یغنی اللہ اللہ ان کو غنی کر دے گا، اغنا یغنی اغنا کے معنی یعنی بے احتیاج بنا دے گا، بے نیاز کر دینا، تو اللہ ان دونوں کو بے نیاز کر دے گا، اور کلم من سعتی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی قدرت اور رحمت کی وسعت سے دونوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی یعنی وسعت اور رحمت اس سے ان کو استغنا عطا فرمائے گا، سعت کے معنی وسعت گنجائش عطا کرے گا۔ وکان اللہ واسعا حکیما، اللہ سبحانہ و تعالیٰ بڑی وسعتوں والا بڑی حکمت والا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں کوئی کمی نہیں ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں کسی وجہ سے بھی خوشحالی ہے یا اسی طرح مالداری ہے، چین سکون امن وغیرہ اس کے ایسے خزانے ہیں کہ بندہ اس حوالے سے سوچ بھی نہیں سکتا، لیکن جب وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نافرمانی سے اپنے آپ کو بچائے اور اگر خدا نخواستہ اس طرح کے حالات پیدا ہو جائیں خوش اسلوبی کے ساتھ وہ دونوں الگ ہو جائیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے بدلے میں اس سے بہتر شوہر کو بیوی اور بیوی کو شوہر عطا فرمائیں گے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب میرے شوہر کا انتقال ہوا تو میں نے ابو سلمہ ان کے شوہر کا نام تھا، ان کی کنیت تھی، تو کہتے ہیں اس جیسا اچھا سلوک کرنے والا بہترین شوہر میں نے کبھی نہیں دیکھا۔ تو کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تعزیت کے لیے تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا کہ ام سلمہ تجھ پہ یہ مصیبت آ گئی ہے، پریشانی آ گئی ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے یہ دعا کر اور اپنے اس غم میں پریشانی میں یہ دعا پڑھ لے انا للہ و انا الیہ راجعون، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہارے اس غم کے بدلے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہیں تمہاری جو خوشی تم سے چھین لی گئی تو اس کا بہترین نعم البدل عطا فرمائیں۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں میں نے وہ دعا تو پڑھ لی لیکن دل میں میرا خیال تھا کہ میرے شوہر سے بہتر ابو سلمہ سے بہتر شوہر کون ہو سکتا ہے، لیکن اللہ کی قدرت کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم اور اتباع میں نے وہ دعا پڑھ لی، کچھ ہی دن گزرے تھے میری عدت کے بعد، کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام نکاح میرے لیے آیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عقد نکاح میں آ گئی، تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعا کی برکت تھی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ابو سلمہ کے بدلے میں مجھے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم عطا فرما دی۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ، آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے اللہ ہی کا ہے،
اللہ سبحانہ و تعالی ہی کا ہے۔ وَلَقَدْ وَصَّيْنَا، اور ہم نے وصیت کی، تاکید کی، الذین اوتوا الکتاب من قبلکم، تم سے پہلے اہل کتاب کو بھی، تم سے پہلے اہل کتاب ان کو ہم نے یہی تاکید کی ہے۔ وَإِيَّاكُمْ، اور تمہیں بھی یہی تاکید کی ہے، أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ، اللہ سے ڈرو، اللہ کی نافرمانی سے ڈرو۔ وَإِن تَكْفُرُوا، اور اگر تم کفر اپناؤ گے، فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، تو اللہ کا کیا نقصان ہے، کیونکہ اللہ تو آسمان و زمین میں جو کچھ ہے اللہ ہی کا ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ غَنِيًّا حَمِيدًا، اور اللہ ہر ایک سے بے نیاز اور بذات خود وہ لائق تعریف ہے۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اللہ سبحانہ و تعالی ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے۔ وَلَقَدْ، اور یقیناً، وَصَّيْنَا، وَصَّيْتُ وَصَّيْنَا جمع متکلم کا صیغہ ہے، ہم نے وصیت کی ہے، ہم نے تاکید کی ہے، ہم نے حکم دیا ہے، الذین، ان لوگوں کو، اوتوا الکتاب من قبلکم، جن کو تم سے پہلے کتاب دی گئی، ان کو بھی ہم نے یہ تاکید کی۔ وَإِيَّاكُمْ، اور تمہیں بھی یہی تاکید کی، أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ڈرو۔ تقوی کے معنی ہوتے ہیں اللہ کے نافرمانی سے بچنا، اللہ کی نافرمانی سے بچو۔ وَإِن تَكْفُرُوا، اور اگر تم کفر اپناؤ گے، فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ، دوبارہ آ گیا کہ اللہ ہی کے لیے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ غَنِيًّا، اور اللہ ہر ایک سے بے نیاز ہے۔ غنی کے معنی مستغنی، بے نیاز، کسی کا محتاج نہ ہونا۔ اور حمیدہ، بذات خود وہ لائق تعریف ہے، اس کو تمہاری تعریفوں کی ضرورت نہیں ہے، تمہاری عبادت کی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ضرورت نہیں ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے تمہیں بھی حکم دیا اور تم سے پہلے جو اہل کتاب ہیں ان کو بھی یہی حکم دیا تھا کہ اللہ سے ڈرو۔ اس کے بعد پھر فرمایا وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے اللہ ہی کا ہے۔ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا، اور کام بنانے کے لیے اللہ ہی کافی ہے۔ وکیل کے معنی ہوتے ہیں کارساز، کام بنانے والا، وکالت کرنے والا۔ وکیل دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ بھئی جو شخص خود اچھے طریقے سے اپنی بات کو کسی کے سامنے پیش نہیں کر سکتا، کوئی کام خود اچھے طریقے سے کر نہیں سکتا، تو وہ کسی اور کو وکیل بنا لیتا ہے کہ جی آپ میری طرف سے یہ بات کریں، آپ میری طرف سے یہ کام کریں، آپ اس کام میں میری رہنمائی کریں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں آسمان و زمین میں جو کچھ ہے وہ اللہ ہی کا ہے، اور کام بنانے کے لیے اللہ کافی ہے۔ کہ تم میں اگر طاقت نہیں ہے، کسی کام کی استطاعت نہیں ہے، اہلیت نہیں ہے تم میں، تو تم یہ نہ سمجھو کہ جی یہ کام تو ہو ہی نہیں سکتا، فرمایا اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہاری طرف سے وکیل ہوگا، وہ تمہارا کام بنائے گا۔ یہاں ان دو آیتوں میں، آیت نمبر 131 اور 32 میں اگر ہم دیکھیں تو للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، یہ لفظ 3 بار آ چکا ہے، یہ جملہ آیت نمبر 131 میں 2 بار، شروع میں وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور پھر آخر میں وَإِن تَكْفُرُوا فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور 132 میں شروع میں وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا۔ تو اگرچہ یہ جملہ 3 بار یہاں دہرایا گیا، لیکن تینوں کا جو مطلب ہے وہ یعنی الگ الگ ہے، تینوں کے اندر ایک خاص بات کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے۔ پہلے میں ہم دیکھیں للہ ما فی السماوات وما فی الارض، اور اس کے بعد فرمایا وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ، دوسرے میں فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ غَنِيًّا حَمِيدًا، اور تیسرے میں وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا۔ تو یہ جملہ اگرچہ ایک ہی ہے اور 3 بار دہرایا گیا، لیکن پہلی مرتبہ اس کا مقصد وہ میاں بیوی کو یہ اطمینان دلانا ہے کہ اللہ کی رحمت کے جو خزانے ہیں وہ بڑے وسیع ہیں، اور وہ دونوں کے لیے کوئی مناسب ذریعہ پیدا کر سکتے ہیں۔ اس لیے فرمایا ان اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی یہاں پہلے میں میاں بیوی ان دونوں کی تسلی کے لیے یہ الفاظ لائے گئے کہ تمہارے پاس کیا ہے، اللہ سبحانہ و تعالی کے پاس تو آسمانوں زمین کے سارے خزانے وہ اسی کے قبضے قدرت میں۔ اور دوسری جگہ میں اللہ تعالیٰ کی بے نیازی اس کو بیان کرنا مقصود ہے، فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ غَنِيًّا حَمِيدًا۔ اگر کفر کرو گے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی کے لیے جو کچھ آسمان و زمین میں ہے، اور وہ غنی ہے، بے پرواہ ہے، محتاج نہیں ہے، حمیدہ،
تعریفوں کے قابل ہے، خود قابل تعریف ہے. تمہارے تعریف اور تمہاری عبادت، تمہارے حمد و ثنا کی اسے ضرورت نہیں ہے. یعنی کسی کے کفر سے اس کا کوئی نقصان نہیں ہوتا. اور تیسری جگہ جو فرمایا للہ ما فی السماوات وما فی الارض وکفی باللہ وکیلا، اللہ تعالیٰ کی رحمت اور کارسازی کا بیان ہے. اگر تم تقوی اور اطاعت کا راستہ اختیار کرو گے تو وہ تمہارے سارے کام بنا دے گا، تمہارے سارے کام اللہ سبحانہ و تعالیٰ بنا دے گا. وہ ایسا کارساز ہے. میں نے پہلے عرض کیا کہ اگرچہ ہم میں اہلیت نہ بھی ہو، ہم میں اس کام کی طاقت و استطاعت نہ بھی ہو، تب بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں میں تمہاری طرف سے کارساز، میں تمہارا وکیل ہوں. ان یشأ یذہبکم ایھا الناس ویأتی بآخرین، اگر وہ چاہے تو اے لوگو تم سب کو دنیا سے لے جائے اور دوسروں کو تمہاری جگہ یہاں لے آئے. وکان اللہ علی ذلک قدیرا، اللہ اس بات کی پوری قدرت رکھتا ہے. ان یشأ یذہبکم، اگر وہ چاہے یذہبکم تمہیں لے جائے، ایھا الناس اے لوگو، ویأتی اور لے آئے. اتا یأتی کے معنی ہوتے ہیں آنا، ذہب یذہب اس کے معنی بھی ہوتے ہیں آنا، اذهب یذہب باب فعال سے اس کے معنی ہوتے ہیں لے جانا. تو یذہبکم وہ تمہیں لے جائے، یعنی تمہیں فنا کر دے، تمہیں ختم کر دے. ایھا الناس اے لوگو، ویأتی اور لے آئے بآخرین دوسرے لوگوں کو، تمہاری جگہ یہاں دوسروں کو لے آئے. وکان اللہ علی ذلک قدیرا، اور اللہ اس بات کی پوری قدرت رکھتا ہے، اس کے لیے یہ کوئی مشکل نہیں ہے. انسانوں کو ختم کرنا، اگر وہ ختم کرنا چاہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سب کو ایک ساتھ ختم بھی کر سکتا ہے اور دوسروں کو لا بھی سکتا ہے. من کان یرید ثواب الدنیا، جو شخص صرف دنیا کا ثواب چاہتا ہو تو اسے یاد رکھنا چاہیے فعند اللہ ثواب الدنیا والآخرہ، اللہ کے پاس دنیا آخرت دونوں کا ثواب موجود ہے. وکان اللہ سمیعا بصیرا، اللہ ایسا ہے ہر بات کو سنتا ہے، ہر چیز کو جانتا ہے. یعنی اللہ سبحانہ و تعالی ہر بات کو سننے والا اور ہر چیز کو جاننے والا، ہمہ بین ہر چیز کو دیکھنے والا، ہمہ داں ہر چیز کو سمجھنے والا. تو جو دنیا کا اجر چاہتا ہے، اللہ کے ہاں دنیا کا اجر بھی ہے، آخرت کا اجر بھی ہے. تو اشارہ اس طرف ہے کہ بھئی صرف دنیا کے اندر جو ثواب ہے اس کا بدلہ وہ نہ چاہو، بلکہ اللہ سبحانہ و تعالی فرما رہے ہیں کہ میرے پاس دنیا آخرت دونوں کا ثواب موجود ہے، لہٰذا اللہ سے دنیا بھی مانگو اور آخرت بھی مانگو. کوئی بھی عمل کرتے ہو، دعا کرتے ہو تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے جب دنیا مانگتے ہو ساتھ آخرت بھی مانگ لیا کرو. وکان اللہ سمیعا بصیرا، اللہ ایسے ہر بات کو سنتا اور ہر چیز کو جانتا ہے. یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ ولو علی انفسکم. 20واں رکوع ہے سورہ نساء کا. اے ایمان والو کونوا قوامین، انصاف قائم کرنے والے بنو، شہداء للہ اللہ کی خاطر گواہی دینے والے، ولو علی انفسکم وہ گواہی تمہارے اپنے خلاف پڑتی ہو، اول والدین یا تمہارے والدین کے خلاف پڑتی ہو، والاقربین یا قریبی رشتہ داروں کے خلاف. ان یکن غنیا، وہ شخص جس کے خلاف گواہی دینے کا حکم دیا جا رہا ہے، چاہے وہ امیر ہو او فقیرن یا وہ غریب ہو، فاللہ اولا بہما، اللہ دونوں قسم کے لوگوں کا تم سے زیادہ خیر خواہ ہے. فلا تتبعوا الہوی ان تعدلوا، لہذا ایسی نفسانی خواہش کے پیچھے نہ چلنا جو تمہیں انصاف کرنے سے روکتی ہو. وَإِن تَلْوُوا، اور اگر تم توڑ مروڑ کرو گے یعنی غلط گواہی دو گے، او تعرضوا یا سچی گواہی دینے سے پہلو بچاؤ گے، پہلو صحیح کرو گے، اعراض کرو گے، فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا، تو یاد رکھنا اللہ تمہارے تمام کاموں سے پوری طرح باخبر ہے. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کونو ہو جاؤ سارے کے سارے، کانا سے کونو امر کا صیغہ جمع، قوامین قوام کی جمع ہے، قوام واحد ہے اور قوامین اس کی جمع، اس میں فاعل کے معنی میں یعنی انصاف کے لیے کھڑے ہونے والے بن جاؤ. بالقسط اس میں مصدر انصاف، ظلم و جور کرنے کے معنی میں بھی یہ لفظ آتا ہے، یہ
یعنی عربی جو لغت ہے اس کے اندر بلاغت ہے، فصاحت ہے کہ بعض اوقات ایک ہی لفظ ہوتا ہے، ایک ہی مادہ ہوتا ہے، لیکن وہ دونوں معنی دیتے ہیں، متضاد معنی دیتے ہیں۔ جیسے یہاں یہ قسط کا لفظ ہے تو یہ عدل و انصاف کا معنی بھی دیتا ہے اور ظلم و جور کا معنی بھی دیتا ہے، دونوں معانی دیتا ہے۔ اگر یہ باب ضربہ یضربو سے آ جائے، قسط یقسط قسطن قسوطن اس کے مصدر، تو اس کے معنی ہوتے ہیں حد سے تجاوز کرنا، یعنی حق کے خلاف کرنا۔ اور اگر یہ باب فعال سے آ جائے اقسط یقسط سے، تو اس کے معنی ہوتے ہیں انصاف کرنا، عدل کرنا۔ اور قرآن کریم میں دونوں معانی میں یہ لفظ آ چکا ہے، ہر جگہ ایک معنی نہیں ہوتا۔ سورہ جن میں ہے وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا، جو ظلم کرنے والے، زیادتی کرنے والے، یہ جہنم کا ایندھن ہے۔ سورہ جن آیت نمبر 15۔ تو وہاں یہ قاسط یہ مجرد سے یعنی قسط یقسط سے، اور انصاف کے معنی میں بھی ہے وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ، وہاں باب فعال سے اقسط یقسط اقساط کہ تم عدل کرو، انصاف کرو، ان اللہ یحب المقسطین، یقیناً اللہ سبحانہ وتعالی انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ کونوا قوامین بالقسط، کہ تم اللہ کی خاطر انصاف گواہی دینے اور انصاف قائم کرنے والے بنو۔ شہداء گواہی دیتے ہوئے، شہید کی جمع للہ اللہ کے لیے، ولو اگرچہ علی انفسکم، علی کا لفظ یہ کے لیے آتا ہے، یعنی تمہارے اوپر، تمہارے خلاف ہو، تو گواہی تمہاری اپنی جانوں کے خلاف ہو، انفس نفس کی جمع، اول والدین یا تمہارے والدین کے خلاف ہو، والاقربین یا تمہارے جو قریبی رشتہ دار ہیں ان کے خلاف، این یکن خواہ وہ یعنی جن کے خلاف آپ گواہی دے رہے ہیں، غنین امیر ہوں، مالدار ہوں، او فقیرہ یا فقیر ہو، فاللہ پس اللہ اولا بہما زیادہ لائق ہے، زیادہ قریب ہے ان دونوں کے، یعنی اللہ ان دونوں کا بہترین خیر خواہ ہے۔ تو یہ اولا کا جو لفظ ہے یہ بھی قرآن کریم میں اگر اس کا جو صلہ ہے وہ لام آئے تو یہ خرابی اور برائی سے یعنی زیادہ قریب ہوتے اس کے معنی، کہ جب اس کے بعد صلہ اس کا لام آ جائے، جیسے سورہ قیامہ میں ہے اولا لک فاولا، کمبختی ہو تیرے لیے کمبختی، تو وہاں پہ اولا لک فاولا ہلاکت کے معنی۔ اور ویسے اولا جیسے اردو میں بھی ہم کہتے ہیں کہ بھئی یہ زیادہ اولا ہے اس سے، تو اس کا معنی ہوتا ہے یعنی زیادہ قریب، زیادہ بہتر، زیادہ خیر خواہ۔ فاللہ اولا بہما، پس اللہ ان دونوں کا تم سے زیادہ خیر خواہ۔ فلا تتبعوا، پس تم پیروی نہ کرو، الہوا خواہشات کی، اپنے خواہش نفس کی، نفسانی خواہشات کے پیچھے نہ چلو، ان تعدلوا یہ کہ تم انصاف نہ کرو، یعنی اس بات میں خواہش نفس کی پیروی نہ کرو کہ تم انصاف کرنے سے رک جاؤ۔ وَإِن تَلْوُوا، اگر تم یعنی تروڑ مروڑ کر بیان کرو، تم زبان کو گول مول کر بات کرو، تم پیچ دو، او تعرضوا یا شہادت دینے سے پہلو تہی کرو گے، اعراض کرو گے، فإن اللہ کان بما تعملون خبیرا، اللہ تمہارے تمام کاموں سے پوری طرح باخبر ہے۔ تو سب سے پہلے تو یہاں آیت کریمہ میں جو فرمایا گیا کہ بھئی کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ، قرآن کریم میں یہ مضمون 3 جگہوں پہ آیا ہوا ہے۔ پہلی جگہ تو یہی سورہ نساء آیت نمبر 135، اور اس کے بعد دوسری جو جگہ ہے وہ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 8 ہے، یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط۔ وہ آیت کریمہ اور یہ تقریباً ایک ہے، صرف تھوڑا سا فرق ہے، یہاں کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ، اور وہاں ہے کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط۔ یہاں پہ قسط کا لفظ پہلے ہے، اللہ کا لفظ بعد میں ہے شہداء، وہاں قوامین کے بعد اللہ کا لفظ ہے قوامین للہ، اور شہداء کے بعد قسط۔ اور اسی طرح سورہ حدید کی آیت نمبر 25 ہے، لقد ارسلنا رسلنا بالبینات وانزلنا معهم الكتاب والمیزان لیقوم الناس بالقسط وانزلنا الحدید فیہ بأس شدید ومنافع للناس۔ تو یہاں تقریباً تمام حضرات مفسرین کرام انہوں نے آیت کریمہ کے ذیل میں لکھا ہے کہ دنیا میں انبیاء علیہم السلام اور آسمانی کتابیں بھیجنے کا جو اصل مقصد ہے وہ عدل و انصاف کا قیام ہے،
کسی سے دنیا کا جو امن و امان ہے وہ قائم رہ سکتا ہے. یعنی اگر خدا نخواستہ مسلمان وہ کم ہو، کفر ہو دنیا میں، لیکن عدل و انصاف ہو تو تب بھی دنیا کا امن باقی رہے گا. لیکن اگر اسلام پھیل جائے، ہر طرف مسلمان ہی مسلمان ہوں اور ان کے آپس میں انصاف نہ ہو، عدل نہ ہو، تو وہ کبھی بھی امن نہیں پا سکتے. اس معاشرے میں امن یہ باقی نہیں رہے گا. تو حضرات انبیاء کرام علیہ الصلوات و تسلیمات کی بعثت کا مقصد اور اسی طرح آسمانی کتابوں کے نزول کا مقصد وہ یہ بیان کیا گیا، اس معاشرے کے اندر عدل و انصاف کا قائم کرنا. جیسے یہ 3 آیات کریمہ کہ یہاں فرمایا کہ اللہ کے یعنی اللہ کے لیے عدل و انصاف پر قائم رہو، انصاف قائم کرنے والے بنو اور اللہ کی خاطر گواہی دینے والے. اور سورہ مائدہ آیت نمبر 8 میں کہ گواہی دینے والے، اللہ کے لیے انصاف قائم کرنے والے بنو اور گواہی دو. اور سورہ حدید کی جو آیت ہے اس کا معنی یہ ہے لقد ارسلنا رسلنا بالبینات کہ ہم نے اپنے رسول بھیجے واضح نشانیوں کے ساتھ. وانزلنا معهم الکتاب اور ان کے ساتھ ہم نے کتاب بھی اتاری، والمیزان ترازو بھی، لیقوم الناس بالقسط تاکہ لوگ سیدھے رہیں انصاف پر. اور ہم نے لوہا اتارا، اس میں بڑا رعب ہے، فی باس شدید ومنافع للناس اور لوگوں کے کام بھی چلتے ہیں. تو پہلی چیز تو یہ ہے کہ بھئی ظلم کسی معاشرے میں بھی ہو تو کبھی اس معاشرے میں امن جو ہے وہ پیدا نہیں ہو سکتا. امن کے لیے ضروری ہے کہ عدل و انصاف ہو. اور دوسری بات یہ ہے کہ بھئی عدل و انصاف کا قائم رہنا، عام طور پہ ہمارے ذہنوں میں یہ بات آتی ہے کہ بھئی یہ گورنمنٹ کا کام ہوتا ہے، حکمرانوں کا کام ہوتا ہے، جو صاحب اختیار لوگ ہیں یہ ان کا کام ہے. علماء نے لکھا نہیں، عدل و انصاف پر قائم رہنا یہ صرف حکومت کا فریضہ نہیں بلکہ ہر انسان اس کا مکلف ہے. جیسے یہاں پر میں کونوا قوامین للہ، عام لوگوں سے خطاب ہے، اے ایمان والو تم سارے کے سارے انصاف پر قائم رہو اور سچی گواہی دو. تو جب سارے کے سارے لوگ وہ اس کو اپنا فریضہ سمجھ لیں گے کہ جی میرے لیے انصاف کرنا وہ لازمی ہے، قرآن نے مجھے انصاف کا حکم دیا ہے، تو اس کے بعد پورے کے پورے معاشرے کے اندر جو امن ہے وہ پیدا ہوگا. کہ ہر شخص وہ دیکھے کہ بھی میں اپنی گھر والی کے ساتھ، اپنے بچوں کے ساتھ، اپنے دوستوں کے ساتھ اور اپنی ڈیوٹی کے ساتھ جو میرا فریضہ ہے اس کے ساتھ آیا میں عدل و انصاف کر رہا ہوں یا میں ظلم کر رہا ہوں، زیادتی کر رہا ہوں ان کے ساتھ، ان کے جو حقوق ہیں ان میں کوتاہی کر رہا ہوں. تو اس لیے یہاں جو حکم دیا گیا عدل و انصاف کا تو یہ صرف حکمران طبقے سے نہیں ہے بلکہ ہر مسلمان سے. اور مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ انہوں نے ان کے خطبات میں انہوں نے حقوق انسانی کے اوپر ایک خطاب فرمایا اور اس میں فرمایا کہ آج پوری دنیا میں دیکھا جائے تو ہر شخص کی تنظیمیں، ہر طبقے کی تنظیمیں، مردوں کی تنظیمیں ہیں، عورتوں کی تنظیمیں ہیں، اساتذہ کی تنظیمیں ہیں، گورنمنٹ کے ملازمین ان کی تنظیمیں ہیں، تاجر ان کی تنظیمیں ہیں، اور سب تنظیموں والے ان کا مطالبہ یہی ہے کہ ہمارے جو حقوق ہیں وہ ہمیں دیے جائیں. ہر شخص وہ اپنے حقوق کا مطالبہ کر رہا ہے کہ جی ہم نے یہ اپنا انجمن، یہ یونین یہ اس لیے بنائے، اتحاد اس لیے قائم کیا ہے کہ ہمارے جو حقوق ہیں وہ ہمیں دیے جائیں. آج تک فرمایا کہ کوئی بھی ایسا انجمن نہیں ہے، ایسی کمیٹی نہیں ہے کہ جو یہ کہے کہ بھئی ہم نے یہ اس لیے بنائی ہے تاکہ ہم پہ لوگوں کے جو حقوق ہیں، جو ہمارے فرائض ہیں، ہم ان میں کوتاہی نہ کریں اور وہ ادا کریں. اور فرمایا اگر ایسا ہر شخص سوچے، وہ کہے کہ مجھ پہ جو فریضہ عائد ہوا ہے حقوق اللہ میں سے یا حقوق العباد میں اسے پورا کروں، تو فرمایا دنیا میں یہ جتنی تنظیمیں بنی ہیں کسی تنظیم کی کوئی بھی ضرورت باقی نہ رہے. جب ان کے حقوق دوسرے خود ادا کریں گے تو لہذا ان کے حقوق ادا ہوں گے. تو آج ہم اپنے فرائض میں کوتاہی کرتے ہیں اور اپنے حقوق کا مطالبہ کرتے ہیں. تو جب ہم اپنے فرائض کو پورا کریں گے تو ہمیں اپنے حقوق کا مطالبہ نہیں کرنا پڑے گا، کیونکہ ہر شخص وہ جب عدل و انصاف کرے گا تو دوسروں کے جو اس پر حقوق ہیں وہ خود ادا ہوں گے. تو اس لیے فرمایا کونوا قوامین للہ، کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ. اور ساتھ ساتھ اس بات کی طرف بھی اشارہ ہوا کہ بھئی امن عالم اس کی جو ضمانت ہے وہ صرف عقیدہ آخرت اور خوف خدا ہی
امن ہمیں دے سکتے ہیں۔ کیوں؟ آیت کریمہ کے آخر میں فرمایا ان اللہ کان بما تعملون خبیرا، اے ایمان والو اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہارے تمام کاموں کو دیکھ رہا ہے۔ اور سورہ مائدہ کی جو آیت ہے اس کے آخر میں بھی یہی الفاظ ہیں۔ یہاں ان اللہ کان بما تعملون خبیرا ہے، اور وہاں پہ ان اللہ خبیر بما تعملون، اللہ تمہارے تمام کاموں کو دیکھ رہا ہے۔ اور سورہ حدید کی جو آیت ہے اس کے آخر میں ان اللہ قوی عزیز، کہ اللہ بڑے یعنی طاقت والے اور غالب ہیں۔ تو آیات کے اندر آخرت کی طرف اشارہ کیا گیا کہ اللہ تمہارے سارے کاموں کو دیکھ رہا ہے، لہٰذا تمہارا جو آخرت کا عقیدہ آخرت وہ تم میں ذمہ دار بناتا ہے، وہ انسان کے اوپر جو حقوق ہیں دوسروں کے یا انسان کے اپنے فرائض ہیں اس کی ذمہ داری سکھاتا ہے کہ کل قیامت کے دن تم سے اس کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ تو فرمایا کہ تم گواہی دو، قوامین بالقسط، اے ایمان والو انصاف قائم کرنے والے بنو، اللہ کی خاطر، شہداء للہ، اللہ کی خاطر گواہی دینے والے بنو، چاہے وہ گواہی تمہارے اپنی جانوں کے خلاف ہو، والدین کے خلاف ہے اور قریبی رشتہ داروں جس کے بھی خلاف ہو، لیکن تم سچی گواہی دو۔ ان یکن غنیا او فقیرا فاللہ اولی بہما، یہ ایک شبے کا جواب ہے، شیطانی ایک چال اس کا جواب ہے کہ بعض اوقات یوں ہوتا ہے کہ کسی شخص کے دل میں آتا ہے کہ بھئی یہ جو فلاں ہے یہ بڑا غریب بندہ ہے، اس نے یہ جرم تو کر لیا، گناہ تو اس سے ہو گیا، لیکن یہ بڑا غریب ہے اور اس کے ساتھ تعاون کرنا چاہیے، لہٰذا اگر اس کے حق میں جھوٹی گواہی دوں گا، اس کی صفائی بیان کروں گا تو لہٰذا یہ اس کے ساتھ اچھائی ہوگی۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں نہیں، اگر وہ غریب ہے یا مالدار، اللہ ان دونوں کا تم سے زیادہ بہتر خیر خواہ ہے۔ اگر مالدار ہے تو بعض اوقات بندہ یہ سوچتا ہے کہ جی اس کے خلاف گواہی نہیں دینی چاہیے کہ یہ یعنی میرے خلاف ہو جائے گا، مجھے کوئی نقصان پہنچائے گا۔ تو فرمایا چاہے وہ مالدار ہے یا غریب، دونوں صورتوں میں نہ تمہیں اس سے ڈرنے کی ضرورت ہے نہ اس پہ ترس کھانے کی ضرورت ہے۔ فاللہ اولی بہما، اللہ ان دونوں کا بہترین خیر خواہ ہے کہ تم ان کی خیر خواہی میں کی خاطر جھوٹی گواہی دینے کی تمہیں ضرورت نہیں ہے۔ اور یہاں یہ فاللہ اولی بہما کے دو معنی ہیں، ایک تو یہی معنی کہ اللہ ان دونوں کا بہتر خیر خواہ ہے، اور دوسرا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالی دونوں سے زیادہ اس کا مستحق ہے کہ تم اس کا لحاظ رکھو۔ فاللہ اولی بہما یعنی تم یہ جو جس کے خلاف گواہی دے رہے ہو اس کا لحاظ نہ رکھو، وہ غریب ہے یا مالدار ہے، لحاظ فاللہ اولی بہما، اللہ تعالیٰ دونوں سے زیادہ اس کا مستحق ہے، تم اس کا لحاظ رکھو۔ فلا تتبعوا الہوی ان تعدلوا، یہاں پس خواہش نفس کی پیروی نہ کرو انصاف کرنے میں۔ ان تعدلوا، بعض حضرات فرماتے ہیں کہ اللہ تعدلوا ہے، خواہش نفس کی پیروی نہ کرو اس بات میں کہ لا تعدلوا کہ تم انصاف نہ کرو۔ بعض فرماتے ہیں کہ یہاں پہ مخافت ان تعدلوا، خواہش نفس کی پیروی نہ کرو اس سے کہ تم سیدھے راستے سے ہٹ جاؤ، خواہش نفس کی پیروی مت کرو تاکہ تم عدل کرنے والے یعنی نہ بنو۔ وَإِن تَلْوُوا، اور وَتُعْرِضُوا، اور اگر ان تلوو تم اس گواہی کو غلط گواہی دو گے، او تعرضوا یا اعراض کرو گے، سچی گواہی نہیں دو گے، فإن اللہ کان بما تعملون خبیرا، اللہ تمہارے تمام کاموں سے پوری طرح باخبر ہے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہ